السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ محتشم مشاہدین و مشاہدات، آج کے اس حلقہ میں ماہ رجب کے تعلق سے جو بہت ساری ضعیف اور موضوع روایات بیان کی جاتی ہیں، جسے بسا اوقات بے شعوری طور پر اچھے خطباء، واعظین، مقررین بھی اسٹیج پر بیان کر دیتے ہیں، محفلوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ صداقت کا نام اور صدق کا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام کسی بھی ضعیف اور موضوع روایات کا محتاج نہیں ہے۔ دین اسلام باطل اور موضوع روایات کا محتاج قطعاً نہیں ہے، نہ اپنے احکام کے بیان کرنے میں اور نہ اپنے جزئی اور بنیادی مسائل کے بیان کرنے میں، اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بیان کرنے میں۔ لہذا ہم اور آپ اپنی محفلوں میں انہی چیزوں کو بیان کریں جو کتاب و سنت میں موجود ہوں، اور بوقت تحقیق جو چیز پائے ثبات تک پہنچتی ہو اسی کی نسبت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں۔ بخاری کے اندر تقریباً 3-4 روایتیں ایسی مسلسل امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، جس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جس شخص نے شعوری طور پر جان بوجھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اگر ہم اور آپ اس چیز سے راضی ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے نعوذ باللہ، تو ہم یوں ہی بغیر کسی تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو منسوب کرتے رہیں۔ لہذا ہم اور آپ ماہ رجب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے موضوع اور ضعیف اور باطل روایات، منکر روایات کا سہارا بالکل نہ لیں، اور وہی بیان کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ یہاں ایک روایت پیش ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یصم بعد رمضان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد نہیں روزہ رکھا، الا رجب و شعبان، مگر یہ کہ رجب اور شعبان میں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد صرف رجب اور شعبان میں روزہ رکھا۔ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے درجہ اس حدیث، کیا ہے حقیقت اس قول کا، اور کیا ہے حقیقت اس قول کی، ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے یوسف بن عطیہ صفار بصری، یہ متروک ہے۔ علماء جرح و تعدیل نے اس پر کلام کیا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر رجب اور اس میں کسی خصوصی صوم کی کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔ ماہ رجب ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی روزہ رکھا جائے، ماہ رجب ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی صلاۃ ادا کی جائے، کوئی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حقیقت کی صراحت مجھ سے پہلے حافظ ابو اسماعیل ہروی رحمہ اللہ کر چکے ہیں۔
کتاب کا نام ہے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، صفحہ نمبر 2 پر۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ماہ رجب میں کوئی صلاۃ اور اسی طریقے سے کوئی صوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ لم یصم بعد رمضان الا فی رجب الا رجب و شعبان، کہ رمضان کے مہینے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان میں روزہ رکھا۔ کیا اس حدیث کو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری روزہ سوموار کو اور جمعرات کو رکھتے تھے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے بھی 6 روزے رکھتے تھے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے؟ پھر اس حدیث میں یہ بات کیسے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد کوئی روزہ نہیں رکھا سوائے رجب اور شعبان کے؟ تو یہ روایات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جن کی طرف میں نے اشارہ کیا، صوم کے تعلق سے، روزہ کے تعلق سے، کہ آپ ہفتہ واری روزے کا اہتمام کرتے تھے، ہر مہینے میں ایام بیض عربی کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے، ساری روایات صحیح ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان ساری روایتوں کے خلاف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اگر روزہ رکھا تو صرف رجب و شعبان میں، ان تمام روایات سے یہ بات ٹکراتی ہے اور حدیث ضعیف ہے۔ اس کے اندر جو راوی ہے عطیہ، یوسف بن عطیہ صفار، اس کے تعلق سے علماء کے چند اقوال آپ سن لیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منکر الحدیث، امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متروک، ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس بشیء، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے روایت کے باب میں۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں منکر الحدیث، ابو زرع رازی کہتے ہیں ضعیف الحدیث، ابو عمر علی الفلاس کہتے ہیں کثیر الوہم والخطا، بکثرت وہم اس سے صادر ہوتا تھا اور بکثرت یہ غلطیاں بھی کیا کرتا تھا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس راوی کو اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین کے اندر ذکر کی ہے، یعنی یہی بیان کیا ہے گویا کہ یہ راوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی باتوں کو لی جائے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ضعف پر اجماع ہے، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی یہ بات اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ میزان الاعتدال فی نقد الرجال کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف بن عطیہ کی وجہ سے یہ روایت منکر ہے، کیونکہ عطیہ کے اندر ضعیف جدن کی صفت، بہت زیادہ کمزور کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، شدید ضعف جس کو کہتے ہیں۔ اور شدید ضعف جس راوی کے اندر ہو اس کا حکم یہ ہے کہ لا يتقوى بغیرہ ولا يقوی غیرہ، کہ وہ شخص جس کے اندر ضعف شدید ہو یہ نہ دوسری کسی روایت کو یا دوسرے کسی راوی کو تقویت پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی یہ راوی کسی دوسرے سے تقویت حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ کئی ضعیف اکٹھا ہو جائیں تو وہ حسن لغیرہ تک روایت پہنچ جاتی ہے، وہ عام ضعیف نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے جس کے اندر قدر انقطاع ہو، جس کے اندر راوی خفیف الضبط ہو، جس کے اندر راوی مختلط ہو، جس کے اندر راوی سے تدلیس یا ارسال صادر ہوا ہو۔ اس طرح کی روایات اگر دوسری سند سے آئیں، اسی طرح سے راوی ہو یا اس سے اقوی ترین راوی ہو، اس سے کمتر نہ ہو، تو وہ حدیث حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ضعیف جداً جس کو کہا گیا ہو، شدید الضعف سے جو متصف کیا گیا ہو، لا يتقوى بغیرہ ولا يقوی غیرہ، ایسا شخص نہ دوسرے سے تقویت حاصل کر سکتا ہے اور نہ دوسرے کو تقویت پہنچا سکتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے تقریب التہذیب نمبر ہے 7873، اور سارے علماء کی باتوں کا حوالہ میں نے نوٹ کر رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جو ذکر کی ہے، اور سارے لوگوں کے اقوال کو یہاں ذکر کرنا اور حوالہ دینا کلپ اس سے لمبی ہوگی اور آپ کے لیے دقت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہاں ذکر نہیں کی ہے۔
تو اس طرح کی روایت کو ہم قطعاً نہ بیان کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں نفلی صوم کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ شعبان کی بات صحیح ہے، شعبان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے تھے، بلکہ اس کے اکثر ایام کو رکھتے تھے، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدھے شعبان تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے تھے۔ لیکن رہی بات رجب کی، تو رجب میں کسی خصوصی روزہ کا ثبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اسی کو لوگوں کے مابین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔